نہیں ایک موجزہ تو یہ ہوا نا کہ میں رانا ثناءاللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں آئندہ بھی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. میں اب آپ نے دیکھا نہیں فیصل واڈا صاحب کو اپنا ڈیگر ڈراؤن ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے ان کو ووٹ دیے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کو دیکھیں وہاں سے بلوچستان سے کوئی ان کے پیچھے پارٹی نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ لوگ بڑے ضروری ہوتے ہیں سسٹم کو آگے چلانے کے لیے. سر یہی تو سمجھ نہیں آیا کہ محسن نقوی اتنے ضروری کب سے ہو گئے تھے نون لیگ کے لیے، یہی تو سمجھ نہیں آیا سر. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں رانا صاحب؟ وہ نہیں معلوم، ساری دنیا کو معلوم. اچھا سر ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس کے پیچھے پھر کیا راز ہے، جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم پڑ جائے گا سر. دیکھو پھر راز کیا راز ہے اگر بتا دیا گیا تو راز کو تو راز رہنا چاہیے. اچھا لیکن اگین سر میں وہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جیسے ہوتا ہے منتوں مرادوں سے مانگا گیا سر، تو منتوں مرادوں سے محسن نقوی صاحب کو مانگا گیا ہے، پھر ان کو وزیر داخلہ بنانے کے بعد ای سی ایل کمیٹی سے نکال دیا. آپ خود وزیر داخلہ ماشاءاللہ رہے ہیں سر، آپ اگر ای سی ایل کمیٹی میں آپ نہ ہوتے تو آپ یہ رانا صاحب سوال تو پوچھتے نا یار میں وزیر داخلہ ہوں، میرا کام بنتا ہے میں ای سی ایل کمیٹی کا حصہ ہوں، تو یہ آدھا ادھورا عہدہ کیوں دیا گیا سر؟ میں نے سن لیں یہ پرانی پریکٹس جو ہے یہ میرا خیال کنٹینیو کر گئی ہے. ڈال دیں گے انہیں اس کمیٹی میں. میں خود ای سی ایل کمیٹی میں نہیں تھا. اچھا کیونکہ ای سی ایل کمیٹی جو ہے وہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہوتی ہے. تو میں کیونکہ خود ای سی ایل میں تھا جب میں وزیر داخلہ بنا، تو اس لیے کمیٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے پھر اس وجہ سے ای سی ایل کمیٹی کی سربراہی دی گئی لا منسٹر کو، اور پھر اس کمیٹی نے مجھے ای سی ایل سے نکالا. لیکن بعد میں پھر میں نے کوئی اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ جی اب یہ کمیٹی جو ہے وہ میری سربراہی میں دے دیں. وہ بات جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہی پھر، تو میرا خیال ہے اسی طرح سے وہ کنٹینیو ہو گئی ہے. اچھا باقی نقوی صاحب کو اس کمیٹی سے دور رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ کمیٹی میں آ جائیں گے یا اس کمیٹی کی سربراہی بھی ان کو مل جائے گی. چلیں اس کا تو سر آپ نے تسلی بخش جواب رانا صاحب دے دیا ہے. وہ تو اس سے اور بھی بڑھ کے اگر چاہیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. اچھا سر یہ ذرا بتا دیں کہ اور بڑھ کر کیا ملے گا ان کو؟ آپ ان لوگوں کو چھوٹا نہ کریں آپ، یا ان کو تیش نہ دلائیں. اچھا ہمارے لیے ان کے لیے ان کے بہت اچھے اور بڑے جو ہے وہ برادرانہ جذبات ہیں. وہ کمیٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور ان کا خیال رکھا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. سر ویسے میں بڑا حیران ہوں سر رانا صاحب کہ آپ کو ان پہ کیوں اتنا پیار آتا ہے سر؟ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا، اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا پھر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، داخلہ ہی پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھی بات ہے. اچھا لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں، اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہ. بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا وہ جو چاہیں وہ بن سکتے، وہ جو چاہیں بن سکتے. میں نے چیف منسٹر جو ہے چیف منسٹر پنجاب کا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. وہ رہے ہیں اس سے پہلے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واپس بھی بن سکتے ہیں. واپس سکتے ہیں جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں. رانا صاحب یہ وہ ایک وہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی تھی سر، وہ ایک شخص جن ہوتا ہے نا، جن وہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے، وہ جو مرضی چاہے بن سکتا ہے. تو آپ نے محسن نقوی صاحب کو وہ بنا دیا کہ وہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. آپ یہ نہیں باقی اور بھی ہیں. آپ اکیلے وہ رگڑا نہ نکالتے جائیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ فیصل واڈا کا کراچی سے جو ہے وہ سینیٹر بن جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ نہیں بالکل چھوٹی بات. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک ہی جگہ پہ ووٹ دینا چھوٹی بات، باقی چھوٹی بات نہیں. تو آپ صرف نقوی صاحب کو رگڑا نہ لگائیں، اور لوگ بھی ہیں.
لیکن رانا صاحب یہ آپ کے اس دور میں مطلب اس سے پہلے والے کی بات نہیں کر رہا, اب معجزات بڑے ہو رہے ہیں سر, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ہی روحانی دور ہے سر آپ کا. نہیں, یہ معجزات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. اچھا سر, نہیں ایک معجزہ تو یہ ہوا نا ہمیشہ ہوتے کہ رہے میں ہیں. رانا ثناءاللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں. آئندہ بھی نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. میں کیونکہ میں اسمبلی میں موجود نہیں ہوں, اسمبلی میں موجود ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا. یہ بالکل یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری پارٹی میں یا میری لیڈرشپ میں جو ہے اتنی سخت ہے کہ اگر میں ہوتا وہاں پہ تو اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرتے. لیکن جب میں اب نہیں تھا تو پھر کسی کو دینا تھا نا, کسی نے تو بننا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے. نہیں سر دیکھیں, فیصلہ آپ کا بڑا دل ہے سر, آپ کا بڑا ظرف ہے کہ آپ نے کہہ دیا فیصلہ درست ہے. لیکن اگر ایک بندے کو باہر سے اٹھا کے زبردستی سینیٹر بنوایا جا سکتا ہے اور دونوں پارٹیاں اس کو ووٹ دے سکتی ہیں, تو یہ کام رانا ثناءاللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. رانا ثناءاللہ نے خون دیا ہے اپنی پارٹی کو, اپنی عمر دی ہے اس پارٹی کو. نہیں, میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, میری پارٹی نے مجھے پورا موقع دیا. میں نے دیکھیں ہار جیت تو ہوتی ہے نا. میں نے 8 الیکشن لڑے ہیں. اگر مرتبہ جیت کے ایک مرتبہ اگر آپ نہیں جیتے تو پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر آپ بھاگے پھریں ملک میں کہ جی آپ مجھے یہ کر دیں, آپ مجھے وہ کر دیں. وہ آدمی کو تھوڑا جو ہے وہ یہ تھوڑا رانا ثناءاللہ تھک تو نہیں گئے, ریسٹ ملے تو تھک تو نہیں گئے رانا ثناءاللہ؟ نہیں بالکل نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے وجہ تردد جو ہے نا چاہیے. تھکاوٹ ہو یا نہ ہو, لیکن بے وجہ آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے. آپ انرجی اپنی آپ نے بچا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا سر چلیں, یہ تو ہم نے گفتگو کر لی ان کی. آپ نے میں محسن نقوی اسپیسیفک پروگرام نہیں کر رہا, لیکن چونکہ سوال آ گیا تھا تو آپ نے ان کا جسٹیفائی کر دیا. ذرا یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا سر کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں, مشترکہ مفادات کونسل میں ان کا آنا اور جو وزیر خزانہ ہیں ان کا نکل جانا, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. یہ آپ کو لگتا ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب ہی از کالنگ دا شاٹس, یہ ان کے فیصلے ہیں؟ یہ لگ نہیں رہا مزاج سے کہ ان کے فیصلے ہیں. نہیں, مشترکہ مفادات کونسل جو ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب کی ریلیونس بنتی ہے, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا ایکسپیرینس ہے. وہ اس سے پہلے بھی 3 تک رہے ہیں وزیر خزانہ, اس کے بعد دوبارہ پھر 1 سال کے لیے رہے ہیں. جی, تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ وزیر خزانہ صاحب کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا. ان کی مشاورت یا ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی یہ ہوا ہو, تو اس میں ڈار صاحب بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جناب رانا ثناءاللہ صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.